للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا صلوات۔ صاحبان عزا، یہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ خلاق عالم کی تمام مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو، فرزندان آدم کو تاج کرامت، تاج فضیلت، تاج بزرگی عطا فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم ہی نے حضرت انسان کو خشکی اور تری کے سینے پر حق کی حکومت عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جن جن کو ہم نے با اعتبار فضیلت منتخب کیا تھا، ان میں سے اکثر پر اس حضرت انسان کو ہم نے فضیلت عطا کی۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ مخلوقات عوالم میں سے اگر سب سے افضل ترین کوئی مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے، اگر انسان ہے، کیونکہ صورت میں انسان ہونا اور بات ہے اور سیرت میں انسان ہونا اور بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے
صورت میں انسان ہونے کا تو نمرود بھی، فرعون بھی، ابو لہب بھی، خارجی بھی، خود یزید بھی، یہ سب کے سب صورت میں تو انسان تھے، اور جو سیرت میں انسان نہیں ہے پھر قرآن میں اس کے لیے اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا، کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، جو صورت میں انسان ہے لیکن سیرت میں انسان نہیں ہے۔ یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن ان دلوں کے ساتھ یہ حق کو نہیں دیکھتے، حق کو نہیں سمجھتے۔ یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان آنکھوں کے ساتھ یہ حق کی پہچان نہیں کر پاتے۔ یہ کان تو رکھتے ہیں لیکن کان رکھنے کے باوجود یہ حق کی آواز نہیں سن سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو انسان کہنا تو دور کی بات ہے، اولئکا کالانعام، یہ زمین پر چلتے پھرتے چوپایوں کی مثل ہے، یہ زمین پر چلتے پھرتے جانوروں کی مثل ہے۔ بلکہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے بڑھ کر ارشاد فرما رہا ہے بل ہم اضل، یہ ان جانوروں سے بھی جو زمین پر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اپنے مالک کو دیکھتا ہے۔ یہ اپنے مالک کو بھول کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ صورت میں انسان ہیں لیکن سیرت میں انسان نہیں ہیں۔ تو افضل ترین کون ہے؟ حضرت انسان۔ اگر انسان ہے تو پھر انسانوں میں سے افضل کون ہے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، خبردار دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر نہ مرنا۔ تو اس آیت سے واضح ہو گیا کہ انسانوں میں سے اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ لیکن پھر مسلمان کے لیے اللہ نے ایک اور آیت میں وضاحت کر دی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، میرے حبیب کچھ عربی لوگ آپ کے قریب بیٹھ کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، قل، انہیں ہماری طرف سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ جو مومن ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، وہ مسلمانوں میں سے افضل ترین ہیں۔ تو اب ان صاحبان ایمان میں سے افضل کون ہے؟ تو پھر قرآن کا فیصلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ النبی اولی بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہے۔ تو آیت سے واضح ہو گیا کہ تمام صاحبان ایمان میں سے نبی جو ہے وہ افضل ہے، اور وہ تمام مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہے۔ تو پھر ان نبیوں میں سے افضل کون ہے؟ کیونکہ 1,24,000 انبیاء ہیں، تو ان 1,24,000 انبیاء میں سے افضل ترین کون ہے؟ تو یہاں پھر اللہ کا فیصلہ موجود ہے
کہ جو رسول ہیں وہ 313 ہیں، تو وہ 313 رسول باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر ان 313 رسولوں میں سے افضل کون ہے؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر حق عطا فرما دیا، تو ان 313 رسولوں میں سے افضل ترین رسول کون سے ہیں؟ تو یہاں تمام علماء ملت اسلامیہ کا بلا تفریق مذہب و ملت یہ فیصلہ تفسیر کے اعتبار سے موجود ہے کہ ان 313 رسولوں میں سے 5 رسول جو صاحبان شریعت ہیں وہ باقی 308 سے افضل ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے رسول پاک، یعنی یہ کیوں افضل ہے باقی 308 رسولوں سے؟ اس لیے کہ یہ صاحبان شریعت ہیں۔ تو ان 5 میں سے پھر افضل کون ہے؟ تو جب ہم نے یہ دیکھنا چاہا تو ہم نے پھر رجوع کیا قرآن کی طرف، تو قرآن نے پکار کر کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اللہ نے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں، عالم انوار میں ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لیا، اور تمام انبیاء نے یہ اقرار کیا، یہ وعدہ کیا، تو تمام انبیاء کیا قرار پائے؟ ہمارے رسول پاک کے، ہمارے نبی الکریم کے امتی قرار پائے۔ تو تمام انبیاء کا ہمارے نبی کا امتی قرار پانا اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا رسول ہے۔ اور یہ ہے، مل کے درود پڑھیے گا صلوات۔ اور یہ ہے ہمارا عقیدہ بالنبوہ کہ خدا کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہے تو صرف اور صرف ہمارے رسول پاک ہیں۔ اب یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رسول پاک کے بعد پھر پوری مخلوقات عوالم میں سے افضل ترین کون ہے؟ کیونکہ رسول تو ہو گئے افضل ترین، تو اب رسول پاک کے بعد تمام کائنات میں سے، تمام عوالم کی مخلوقات میں سے افضل ترین کون ہے؟ تو اب پھر قرآن کا فیصلہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو اللہ نے علی کو نفس رسول کا مقام دے کر یہ سمجھا دیا اور قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ محمد کے بعد اگر کوئی پوری کائنات سے افضل ہے تو وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی کے بعد افضل کون ہے؟ کیونکہ پوری کائنات میں سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے صاحب ایمان افضل، صاحبان ایمان میں سے انبیاء افضل، انبیاء میں سے 313 رسول افضل، 313 رسولوں میں سے 5 رسول افضل، پھر ان 5 رسولوں میں سے ہمارا رسول افضل، اور ہمارے رسول کے بعد نفس رسول علی افضل، تو علی کے بعد افضل کون ہے؟ جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اب ہمیں یہاں پر پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ان نصارہ سے کہہ دو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو رسول بیٹوں کی جگہ پر اگر کسی کو لے کر گئے ہیں تو تفاسیر و احادیث سے ثابت ہے وہ صرف اور صرف حسنین، شریفین، قریبین ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ علی کے بعد اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ شبیر و شبر اور حسین و حسن ہیں۔ اسی لیے رسول کو فرمانا پڑا کہ سنو، میں محمد قیامت تک کے لیے اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ ان الحسن والحسین سیدا
شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جب قرآن سے بھی ثابت ہے کہ یہ افضل ترین ہے رسول اور علی کے بعد، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، تو بیعت تو وہ کرتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہ ہو۔ ہمیشہ بیعت وہ کرتا ہے، فروخت وہ ہوتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہ ہو۔ حسین صرف جنتی نہیں، حسین تو جنتیوں کا سردار ہے، یہ تو جنت کے وارث ہے۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ آج کہا جاتا ہے کہ حسین یزید کی بیعت کر لیتے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے حبیب سوائے اس کے نہیں کہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ ان کے ہاتھوں پر مجھے اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو آیت سے واضح ہو گیا کہ بیعت لے ہی وہی سکتا ہے جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہلا سکے۔ تو وہ ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ کہلوا رہا ہے وہ یہی گھرانہ ہے جو افضل ترین ہے رسول کے بعد۔ تو یہی گھرانہ تھا اسلام کی بقا کے لیے حسین کو مدینہ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے جو مدینے میں انکار بیعت کیا تھا، اسی انکار پر حسین قائم رہا۔ سارا دن سن 61 ہجری یوم عاشور حسین نے قربانیاں دی۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ زہرا کے لال نے اپنا سر بھی سجدے میں جھکا دیا۔ جب امام کا سر سجدے میں جھکا تو اور تمام تر مظالم کے ساتھ ساتھ شمر نے جب امام حسین کا سر تن سے جدا کیا ہے تو اس نے فوراً خنجر چلا کر سر تن سے جدا نہیں کیا، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ خنجر کا ایک جھٹکا دیتا، ایک دو رگیں کٹ جاتی، پھر یہ بیٹھ جاتا۔ پھر یہ خنجر کو جھٹکا دے کر مارتا، ایک دو رگیں پھر کٹ جاتی، یہ پھر بیٹھ جاتا۔ 12 ضربوں کے ساتھ، اور کہیں تاریخ میں ہے 18 ضربوں کے ساتھ اسے غریب الزہرا کا سر تن سے جدا کیا۔ جب اس سے کسی دوست نے پوچھا تھا کہ حسین تو ایک ہی ضرب سے ختم ہو سکتا تھا، سر تن سے جدا ہو سکتا تھا، تو نے یہ 12 ضربیں کیوں چلائیں؟ تو اب مجھے معاف کر دیجئے گا، اس ظالم نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں 2 ضربیں چلا کر 2 گردن کی، حسین کی گردن کی 2 رگیں کاٹ کر 2 ضربیں چلا کر اس لیے رک جاتا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ زہرا کا لال زمین پہ تڑپتا کیسے ہے۔ مظلوم کربلا پر پتھر برسانے شروع کیے۔ ہائے لوگوں، کاش یہ مصائب اہل بیت پر یہی ختم ہو جاتا۔ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ شام غریبا، بجھا دو یہ چراغ، بجھا دو یہ سارے چراغ۔ ہائے کربلا کا وہ مقام، ہائے وہ شام غریبا، مرتجز جس کی باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، چہرے پہ خون ملا ہوا ہے۔ آج مجھے بتاؤ عزادارو، آج یہ چراغ کیوں بجھے ہوئے ہیں؟ آج یہ روشنی کیوں ہے؟ آج تاریخ میں بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ تو سب یہی جواب دو گے، آج بطول کے گھرانے کے چراغ بجھ گئے۔ آج روزہ رسول کا چراغ بجھ گیا۔ ہائے وہ وقت قیامت جب مرتجز باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، خیمہ وادے پر روتا ہوا آیا۔ سب سے پہلے تمام اہل بیت میں سے، لٹی پھٹی سیدانیوں میں سے جس نے سب سے پہلے مرتجز کی بھاگ پکڑی ہے، وہ حسین کے سینے پہ سونے والی مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہی پرسہ دینے کا حق ہے جو ادا کر رہے ہو۔
صاحبان دل صاحبان اولاد، وہ سب سے پہلے حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ سکینہ ہے، منہ سر پیٹ کر مرتجز کی باگ پکڑ کر کہتی ہے گھوڑا مجھے اتنا بتا دے شہید ہونے سے پہلے کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا؟ رو لو یہ رونے کی رات ہے، ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے، آرام دہ بستروں پر سو جاؤ گے، لیکن ساری رات علی کی بیٹیاں آج کی ساری رات رسول کی نوازیاں رو رو کے کہتی رہی عباس، اکبر، قاسم، تمہاری نگری میں میری چادر اڑ گئی۔ مرتجز کے آنے کے بعد خیام میں ایک کوہرام ماتم بپا ہوا، ایک ایک بی بی دوسری بی بی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ جب بیویاں رو رہی تھی میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، مسلمان انوکھے انداز میں غریبوں کو پرسا دینے آئے۔ میں شروع سے یہی کہتا ہوں، غریبوں کو پرسا دینے کے لیے آئے۔ لوگوں، رونے والوں، سیدو غیر سیدو، شیعہ غیر شیعہ عزادارو، 1,00,000 تماشائی دروازے پہ جمع ہوا۔ اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ذرا اندازہ لگا ان بیویوں کا جو رو رو کے کہہ رہی تھی واہ حجابا واہ محمدا واہ علیہ۔ 1,00,000 تماشائی غریبوں کے دروازے پر، خیموں کے دروازے پر جمع ہوا۔ چونکہ بیویاں بین کر کے رو رہی تھی لہذا یہ سارے سپاہی باہر رک گئے دروازے پر۔ جیسے رکے، اب میں کیسے تاریخ کو پڑھوں؟ شمر نے چلا کر کہا کہ کوئی ان کا وارث رہ گیا ہے جو دروازے پر رک گئے ہو، جاؤ جس طرح لوٹ سکتے ہو ان کو لوٹ لو۔ اب جناب بی بی کبریٰ فرماتی ہے کہ ظالم اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے بغیر پردہ کرائے خیمے کے اندر گھس آئے۔ رونے والوں، عزاداروں، مجھے ایسا اتنا بتا دو لوگ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تو آل نبی کے مظلوم یتیم تھے، یہ تو آل نبی کے عزادار تھے۔ جب اندر گھسے تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ ہر ایک نیزہ بردار نے ہر ایک بی بی کو لوٹنا شروع کیا۔ کس انداز میں؟ اب میں صحیح فکر ادا نہیں کروں گا، ترجمہ نہیں پڑھوں گا، صرف اشارے سے گزر جاؤں گا۔ جو بی بی سامنے سے روتی ہوئی گزرتی، کوئی نہ کوئی ظالم نیزے کی نوک اس کے سر پر رکھ کر ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ رونے والوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیزے کی نوک سے اس کی چادر اتار لیتا۔ اگر وہ چادر پکڑتی تو پہلے کمر میں نیزہ مارتا۔ سانس لے لو، لے لو سانس۔ مسلسل رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بی بی شام غریبہ ایسی نہ تھی جو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں نہ ڈوبی ہو۔ ہر ایک کی چادر چھینی، حتیٰ کہ بی بی کبریٰ فرماتی ہے کہ ایک نیزے بردار میرے پیچھے دوڑا۔ جب دوڑا میں ڈر کر تیزی سے دوڑی، وہ میرے پیچھے اور تیز دوڑا۔ ہائے وہ وقت قیامت جب اس نے دور سے میری کمر میں، اب میں پڑھوں تو کیسے پڑھوں، اس نے اچھال کر نیزہ مارا۔ اور رونے والوں، یہ بطول کی پوتی ہے،
عزادارو یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ عباس کی بھتیجی ہے۔ اتنے زور سے نیزہ لگا کہ بی بی کہتی ہے میں سنبھل نہ سکی، میں منہ کے بل زمین پر گری، جیسے گری اسی نیزے کے ساتھ اس نے میرے سر سے چادر اتار لی، میں غش کھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میری پھوپھی روتی ہوئی میرے سرانے بیٹھی ہے، دونوں ہاتھ میری پیشانی پر رکھ کر کہہ رہی ہیں کبرا آنکھیں کھول ہم لوٹے گئے۔ کبرا آنکھیں کھول ہم لوٹے گئے۔ بی بی کہتی ہے میں نے آنکھیں کھول کر پھوپھی کی طرف دیکھا نہیں، سب سے پہلے یہی کہا پھوپھی پھوپھی میں بطول کی پوتی ہوں، حسین کی بیٹی ہوں، ظالم سر سے چادر لے گیا ہے، اگر کوئی چادر ہو تو مجھے دو۔ تو میری پھوپھی نے رو کر کہا کبرا ذرا میری طرف دیکھ۔ اب جو میں نے دیکھا میری دھاڑیں نکل گئی، پھوپھی کا سارا سر زخمی تھا۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، 18 بھائیوں کی بہن، چہرے پہ نیلے نیلے داغ تھے۔ میں نے تڑپ کر کہا پھوپھی یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی میں نے نیزہ بھی کھایا، میں نے ظالموں کے تازیانے بھی کھائے، ہائے جب لوٹ چکے اب ابن سعد نے حکم دیا جلدی کرو ان خیموں کو آگ لگا دو۔ بس میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جن کا کوئی نہیں ہے جیسے خیموں میں آگ لگی، آگ کا روشن ہونا تھا، بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے سجاد کی اجازت سے باہر آنے لگی۔ یہاں پر راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بڑے شعلے تھے جو آسمان تک جا رہے تھے، تمام بیبیاں بچے روتے پیٹتے خیموں سے باہر آ رہے تھے۔ اس کا نام ہے حمید ابن مسلم۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ہے، سر سے خون جاری ہے، چہرہ زخمی ہے، میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکا، صرف میں نے اتنا دیکھا کہ وہ روتی ہوئی بار بار جلتی آگ کے اندر جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے میں تھوڑا سا سر چھپا کے قریب ہوا، میں نے کہا بی بی میں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، مجھے پتہ ہے تو اہل بیت رسول کے گھرانے کی ہے، لیکن مجھے پتا اس آگ میں بار بار کیوں جا رہی ہے۔ کہتے اس بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب جو جا کے واپس آئی تو ایک بیمار اس نے کمر پر اٹھایا ہوا تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی حسین ذرا دیکھ میں تیرا بیمار بچا کے لا رہی ہوں۔ بس آخر میں 2 کلمات سن لو، مولا تمہیں جزا دے۔ جب بی بی سجاد کو باہر لے آئی، ادھر خیمے سرد ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، سارے بچے باہر نکلے۔ جناب سیدہ سکینہ 4 سالہ سکینہ جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، مقتل کی طرف دوڑی ہوئی جا رہی ہے، سامنے شمر نظر آیا۔ کیا اب بھی میں مصحف پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ آواز دے کر کہتی ہے یا شیخ حل رہتا ابھی کہیں میرے بابا کو بھی دیکھا ہے؟ سننے والوں مجھے انصاف سے بتاؤ یتیم بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس کا سر چوما جاتا ہے، اسے پانی پلایا جاتا ہے، اس سے شفقت سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کہتا ہے انت سکینہ، کیا تو حسین کی بیٹی سکینہ ہے؟ جلدی سے کہا نام۔ ہائے اولاد والو، اس کا ایک ہاتھ زلفوں میں آیا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ماتم کیوں نہیں کر کے کہتے ہائے حسین؟
رو لو رو لو رو لو، یہ رونے کی رات ہے، رو لو، سیدہ کو پرسہ دے دو۔ اس کا ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں آیا، اب میں کیسے پڑھوں، دوسرا ہاتھ اٹھایا، اللہ جانے کہاں آیا، تڑپ کر کہتی ہے بابا۔ میں شمر کے تماچے کھا رہی ہوں، حسین کا لاشا تڑپا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سکینہ سکینہ، آ بابا بلا رہا ہے۔ بس دو فکرے اور سن لو، مولا تمہیں جزا دے۔ رونے والوں عزادارو، آج کی رات شام غریبہ جس میں بیٹھ کر یہ ماتم کر رہے ہو، سارا مصائب پڑھا جاتا ہے لیکن ایک مصائب کا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا، اس سال پھر پڑھ رہا ہوں۔ آج کی رات جہاں خیموں کا ذکر کیا جاتا ہے، یتیموں کے تماچوں کو لگنے کا ذکر کیا جاتا ہے، لاشوں کی پامالی کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں بیبیوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے چند بچوں کے کترے جانے کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں کبھی نہ بھولنا، مجلس ختم ہو جائے گی، گھروں میں چلے جاؤ گے، کھانا کھا کر ٹھنڈا پانی پی کر جب بستر پہ سونے لگنا تو سوچ لینا آج کی وہی رات ہے، ساری رات غریب زہرا کا سر ہولی کے تندور میں۔ آج کی ساری رات غریب زہرا کا سر ہولی کے تندور میں پڑا رہا، لیکن جب اس کی بیوی جو مومنہ تھی نوار نماز شب پڑھنے کے لیے حجرے سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ تندور سے ایک نور کی لہر اٹھ رہی ہے، چپ کر کے دیکھنے لگی، یا اس کی نظر پڑی کہ آسمان سے ایک اماری اتری، اس میں سے دو بیویاں برآمد ہوئی، ایک بزرگ تھی اور ایک نے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جو بزرگ تھی وہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ کر رونے لگی، اور جس کا پہلو پہ ہاتھ تھا وہ تندور کے کنارے آئی، جھک کر راکھ ہٹائی، خاک اور خون میں ڈوبا ہوا ایک سر نکالا اور رو کر کہا، او میرا غریب کربلا بیٹا، او میرا مظلوم کربلا بیٹا، او میرا پیاسا ذبح ہونے والا بیٹا، بیٹا آنکھیں کھول، ماں رونے آئی ہے۔ کربلا کے غریبوں، کربلا کے مظلوموں، کربلا کے شہیدوں، ہم غریبوں کا سلام میرے امامت گرد سید